السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم ڈاکٹر عادل DHMS۔ میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج میں ایک ٹاپک پہ بات کروں گا۔ اکثر میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے، بلکہ آج کل تو جوان بھی کوشش کرتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹانگوں کے درد اور کمزوری کے حوالے سے ہے۔ اس کی میں ہومیوپیتھک کی مشہور میڈیسن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، ساتھ میں گھریلو علاج پہ بھی بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم چل نہیں سکتے، ہم چلنے کے قابل نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مسجدوں میں بہت ساری کرسیاں، جن کو ہم چیئر بولتے ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ مسئلہ قوم نے چلنے میں سستی کی ہے۔ تھوڑا سا دور جانا ہو یا تھوڑا سا چلنا ہو تو بولتے ہیں کہ میں بائک کے بغیر نہیں جاؤں گا، میں موٹر سائیکل کے بغیر نہیں جاؤں گا، یا گاڑی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں 2 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر نہیں چلنا پسند کرتے۔ یعنی کہ تھوڑا سا بھی دور جانا ہو تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بائک پہ یا پھر کسی گاڑی پہ میں جاؤں۔ ہر چیز پر بائک پہ جاؤں گا، بائک پہ جاؤں گا، گاڑی پہ جاؤں گا، گاڑی پہ جاؤں گا۔ اسی وجہ سے مسجد جا کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گوڈوں میں درد ہے۔ وہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے سے کرسی لے کر، چیئر لے کر بیٹھ جاؤں اور ساتھ میں اللہ اکبر شروع کر دوں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی کرسی لے کر بیٹھ گیا، جس طرح چرچ میں کرسیوں کا سیٹ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ بھی اپنی مسجدوں کو آہستہ آہستہ چرچ بناتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہ آپ کو چلنا چھوڑ دیا ہے، چلنا چھوڑ دیا ہے، واک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے۔ اسی وجہ سے آپ پر چلا نہیں جا سکتے۔ تھوڑا سا اگر چلنا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گاڑی کے بغیر یا موٹر سائیکل کے بغیر ہم نے چلنا نہیں ہے۔ آپ کا چلنے کو دل نہیں چاہتا، آپ ہر وقت سستی کے اندر رہتے ہیں، بجھے بجھے سے رہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پر لیٹ جائیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں لیٹا رہوں۔ دوسری بات ہے کہ پولیس کے سینٹر میں گئے اور وہاں پہ رننگ کے اندر فیل ہو گئے۔ اس طرح زیارات پر گئے، عمرے پر گئے، طواف حج پر گئے، طواف نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ سفر مروہ کے چکر نہیں کاٹ سکتا۔ ان ساری جگہ پر چلنے کا کام ہے۔ میں نے اوپر جتنی بھی بات کی ہے آپ کے ساتھ چلنے پہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری ہمارے اندر موجود ہیں۔ چلنے کا کام ہم سے ہو نہیں پاتا، چلنے کا کام ہم سے ہو نہیں پاتا۔ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ طواف کی پریکٹس، ٹھیک ہے؟ آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے اور آپ نے طواف کی ہی نیت کر کے پریکٹس کرنی ہے۔ صبح شام آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ اس سے آپ کی واک بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اس سے آپ
ٹھیک رہیں گے. جب آپ چلیں گے، اپنا واک کریں گے تو آپ کی یہ گھٹنوں کا درد انشاءاللہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہم ہومیوپیتھک کے کچھ میں آپ کے ساتھ میڈیسن شیئر کر دیتا ہوں. اس کے اندر آپ ہومیوپیتھک کے کچھ یہ والی میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں. رسٹاکس 30 کے اندر یا پھر 200 کے اندر. اس کی جو علامات یہ ہیں کہ اگر درد حرکت کے بعد کم ہوتا ہو اور آرام سے بڑھتا ہے تو یہ دوا بہت ہی زبردست ہے، جس کا نام رسٹاکس 30 کے اندر یا 200 کے اندر آپ اس کا استعمال کروائیں گے. خاص طور پر پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے رسٹاکس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے جو میڈیسن ہے کلکیریا فاس 6X یا پھر 12X کے اندر. اس کی جو علامات یہ ہیں کہ ہڈیوں کی کمزوری اور ٹانگوں کی تھکن کے لیے یہ کلکیریا فاس زبردست اپنا کام دکھاتی ہے. بچوں اور بوڑھوں میں ہڈیوں کی کمزوری کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے یہ کلکیریا فاس. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہماری میڈیسن آ جائے گی آرنیکا 30 کے اندر. آرنیکا کا جو مین علامت ہیں، اگر ٹانگوں میں درد، تھکن زیادہ چلنے یا مشقت کے بعد ہو تو آپ آرنیکا کا استعمال کروائیں گے. انشاءاللہ یہ اگر علامات ہوں گی تو انشاءاللہ آرنیکا سے آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. نمبر 4 پہ ہماری جو میڈیسن ہے جیلسیمیم، یہ بھی 30 کے اندر. اس کی علامات یہ ہیں کہ ٹانگوں میں کمزوری، کپ کپی اور نروس سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے اگر درد ہو تو جیلسیمیم کا آپ نے اس کا استعمال کروانا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5 پہ کاسٹکم 30 کے اندر. اگر ٹانگوں میں درد کے ساتھ ساتھ کمزوری اور سن ہونے کی کیفیت پائی جاتی ہو، کیسٹکم 30 کے اندر اس کا استعمال کروائیں گے. انشاءاللہ اس کا بہت ہی زبردست آپ کو رزلٹ محسوس ہوگا. آگے ہم کچھ گھریلو ٹوٹکے پہ بات کر لیتے ہیں، گھریلو علاج پہ بات کر لیتے ہیں. تل کا تیل اور لہسن کا تیل. تل کے تیل میں لہسن کو پکائیں. اس کے علاوہ ٹانگوں پر مالش کریں. اس سے خون کی روانگی بہتر ہوگی. تل کے تیل میں لہسن کو پکانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہلدی اور دودھ. سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے سوجن اور درد میں آرام ملتا ہے. نمبر 3 پہ گرم پانی پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. روزانہ اپنے 15 سے 10 منٹ ٹانگوں کی گرم پانی سے سکائی کریں اور پٹھے آرام پائیں گے. اس سے کلونجی کا تیل پہ تھوڑی سی بات کر لیتی ہیں. کلونجی کے تیل سے روزانہ مالش کریں. سوجن، درد اور کمزوری میں کمی آتی ہے. کلونجی کے تیل سے سوجن میں، درد میں، کمزوری میں کمی آتی ہے. کشمش اور بادام. رات کو 6 یا 5 بادام اور 10 کشمش بھگو کر صبح کھائیں. اعصاب جو ہوں گے مضبوط ہوتے ہیں، مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے ورزش اور واک کرنی ہے. ہلکی پھلکی ورزش صبح کے وقت واک خون کی گردش بہتر کرتی ہے. اور درد کم ہوتا ہے اس سے. اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کر لیں، اگر درد مسلسل ہے یا ساتھ میں سوجن ہے، سن ہونا یا توازن کا مسلسل ہو رہا ہو، اس کے علاوہ آپ نے فوری سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اپنی ہی پریکٹس کرتے رہیں گے اپنے اوپر تو آپ کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے.
آج کا ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا، آج ہمارا جو ٹاپک تھا ٹانگوں کے درد اور کمزوری کا علاج، ٹھیک ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بھی خود بھی دیکھے ہیں، کافی آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہوں گے، کافی سارے، اگر آپ مسجد میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے آپ کافی لوگ وہاں پہ اپنا کرسی کے اوپر، چیئر کے اوپر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بس یہ وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ واک نہیں کرتے، آپ لوگ ورزش نہیں کرتے۔ تھوڑی سی دور جانے پہ آپ کہتے ہیں کہ بائک ہوگی، گاڑی ہوگی تو میں جاؤں گا، تو اسی وجہ سے آپ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔